بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزو، جاننے والے، نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ جب اترا تو ان کا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت ہو۔ کون سے دو نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے۔ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آمن الرسول، دو آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال، حرام، جائز، ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟ میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون ہے؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے، ٹھیک ہے؟ یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ دو جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، دو پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من
من ذکر احق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والغني لا ظهير له لا ظهير له كل شيء هالك الا وجهه وكل ملك سائل الا ملكه وكل ظل قالص الا ظله مدبر بلا مشير وقاهر بلا منير ليس له بداية ولا نهاية الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا. سلیمان اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو وہ کرنے. چند دن پہلے دیکھا مرغی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو. اللہ ان کی ہدایت امت کو گمراہ کرتی. اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں. آخری 2 سورتیں اتری ہی اس لیے تھی ہمارے نبی پر جادو ہوا. اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت. تقریباً سارے عامل 2 نمبر سوائے کمائی کے اور کوئی چکر. اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ. ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے. تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کر رہے. اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اب نے فرمایا کیا ہوا؟ پیٹ میں قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں تھا. کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا. یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتی ہے. اس لیے گزارش ہے کہ عاملوں سے دور ہی رہیں. تو اور ایک اور بڑا مسئلہ بابا سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ بجائے علاج کے جن کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی رخ کرتے ہیں عاملین کا. ایسے نے مار دی انہوں نے جی، علاج کی بجائے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اخیر پھر شدید بیماریوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں یا پھر آگے چلے جاتے. اس لیے یہ جو عام ذہن ہے بابا کہ دوائی لینا یا اسباب کو اختیار کرنا، اس کو توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے. یہ تو بیوقوف. اس بارے میں تھوڑی سی آپ اگر رہنمائی کر دیں تو فائدہ ہوگا. اس میں دیکھیں، اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت. اسباب کو بیکار سمجھنا کہ اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کو؟ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض، سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے. اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی تشخیص کی. انک لمفعول، تجھے دل کا دورہ ہے، کچھ 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کھلاؤ. یہ تو اپنی طرف سے. پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیج، وہ اس کا علاج کر. زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، صرف قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا. اس لیے تو وہ مٹ گئی. اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی نہ مٹتی، چونکہ اللہ کی ہر صفت زوال سے پاک. تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کوئی راستہ نہیں تھوڑا سا من الخوف والجوع بھوک ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی. پھر کیا ہے؟ والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی. پھر کیا کرو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پر ایسی حفاظت فرمائی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو. زندگی میں جس اولئک علیہم صلوات، اللہ نے اس کو بھی ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے. صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنا. ورحمہ، اور رحمت دے رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ. ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی.
اس کی ایک میں تو انہوں مثال نے دیتا ہوں کہ ہمارے تمام ہاں صفات یہ جو ایمان ڈیوٹی کے والے ساتھ لوگ ہیں نا، صبر کو ان کا قرآن سے سلسلہ ہے، دکھایا نسب اللہ کے نبی صلی اللہ ایمان علیہ کے وسلم۔ ساتھ تو صبر، راجپوت سے نماز کے مسلمان ساتھ ہوئے، صبر، جڑی پیڑھی روزے کے مسلمان ساتھ پیچھے صبر، ہندو تھے، سکھ ذکر تھے، کے وہ بھی ساتھ کوئی صبر، جہاد کے ساتھ صبر، دوسرے انفاق ایک کے ہستی ساتھ ہے صبر، کائنات میں جس کی تبلیغ کے پیوری ساتھ اعظم علیہ صبر، السلام ہر ہے، چیز باقی کے کسی کی بھی ساتھ نہیں، صبر وہ ہے میرے صبر آپ کے صبر نبی صبر صبر۔ محمد بن عبداللہ صبر بن عبد المطلب انسان بن کے ہاشم بن ایمان میں عبد ایسے مناف ہے بن قصی جیسے بن جسم کلاب میں روح بن ہوتی ہے، مرہ بن کعب روح بن نکل جائے لؤی تو بن جسم غالب بن میت فہر ہوتا ہے، بن مالک بن ایمان نضر میں بن سے صبر کنانہ نکل جائے بن تو خزیمہ بن صبر بے مدرکہ بن جان ہو الیاس جاتا ہے۔ بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وَاسْتَعِینُوا بن عود بِالصَّبْرِ بن حمیسہ وَالصَّلَاةِ، بن سلامان بن عوس بن بوز بن مجھ قموال سے بن مدد قدئی طلب بن کرو عوام بن صبر اور راشد بن نماز حزاب سے۔ بن بلداس بن پھر آگے یدلاف کہا بن ان طابخ اللہ بن جاہم بن ناحش مع بن ماقی بن الصابرین، عیفی بن عبقر میں بن عبید نمازیوں بن کے ساتھ الدعاء بن نہیں، میں حمدان بن صبر سمر والوں بن کے ساتھ۔ یثربی بن یحزن پھر بن صبر یلحن دو بن طرح کا ارعبہ ہے، بن عیدی بن زیشان بن ایک ہے عیسر بن اقناد بن ایہام بن جس پر مقصر ہمارا بن ناحز بن اختیاری کوئی، زارب بن میرے سمی سر بن میں مزی درد بن ہے، اب عوض بھی بن درد کے عرام ساتھ بن بول رہا قیدار بن ہوں، ان بچوں اسماعیل کو بن چھٹیاں ہونے ابراہیم والی بن اس لیے عادر تھوڑی بن بات ان ناحور سے بن کہہ رہا تھا، سرور بن تو رعو بن تھوڑی فائد تمہیداً بن کچھ اور عابر باتیں بن رکھ۔ ارفخشاد بن سام تو بن میں کیا نوح کروں، بن کسی سے لامش بن لڑائی کروں، متوشالہ بن ادریس کسی بن ڈاکٹر یرد کا بن گریبان ملالئیل پکڑوں؟ بن قینان بن میرے آنوش لیے بن شیبہ صبر بن کے سوا آدم علیہ چارہ کوئی، السلام۔ مجھے صبر ہی کہ میرے کرنا نبی ہے، کی میں نے اور اپنا گھوٹ کی میں دوا بیان کی، کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی میں مرضی، نے پیڑھی سنائی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی اگلے پر دن راضی دے۔ کوئی 8 بجے یہ صبر ہے غیر اختیاری، بھاگے اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کو میرا ملنا ہے۔ جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے میرے نکل پاس تو گیا، پیسے میں نے کوئی اپنے نہیں، اس سے ہاتھوں کیا سے اسے قبر میں اتارا، ارے آپ کو ملنا چاہتا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ تو وہ آ گیا ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی کافی سارا میں سمجھ رہا تھا کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے۔ مجھے رونا برداشت آیا کرو، کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا ایسے ہی زندگی میں انہوں نے رونا شروع کر انسان سنجو نبی دا پیڑھی سنایا، اندھیرا اور مجھے بعد میں پتہ اس چلا کہ کی پھر اس نے توبہ کر دی، آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں توبہ کی ہیں، کہ پیچھے پلٹ کے نہیں اس کے گیا، غم پھر اس ہیں، کے ساتھیوں نے اس کے صدمے ہیں، اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ اور روشنی صرف تھوڑی نبی کی دیر پیڑھی کے لیے سنی جو کہ آتی صحیح ہے میری پوپ۔ وہ اس کی خوشیاں ہیں، سو میرے بھائیو، جو لمحے اللہ نے کے ہمیں لیے عظیم آتی ہیں الشان ہستی اور غائب ہو سے جاتی نوازا ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا تو أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں ہمیشہ کہتا کی ہوں وہ کر دو، خوشی جس جو میں میں کہتا ہوں وہ غم کر نہ دو، آئے وہ کفیتک جنت ہے، فی ما ترید، اور پھر جو ہمیشہ تم کا چاہتے ہو غم نا جس میں وہ خوشی سب نہ کچھ میں آئے کر دوں گا۔ وہ جہنم 91 ہے۔ میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا تو اللہ خوبصورت جب ہے، ایک جنت والے نوجوان جنت کہنے میں کا چلے مولانا جائیں گے اور جہنم ساؤتھ والے جہنم میں چلے افریقہ جائیں گے، جنت ہے، تو اللہ جنت کہے گا یا مجھے اہل آج تک الجنہ، الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو اے جنت میں والو، بھی آ جاتا ہوں، وہ لیکن کہیں گے میرے لبیک ساتھ ربنا معاہدہ کرو، نہ تم وسعدیک، مرو گے نہ میں مروں گا، تو یا پھر رب میں بھی ہم پاکستان حاضر سے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں۔ تو اللہ تو اگر پوچھے مر گا ہی کم جانا ہے لبثتم تو فی پھر پاکستان الارض ساؤتھ عدد افریقہ میں کیا السنین، فرق ہے، تو بھی مٹی میں فیصلہ جائے گا آباد میں میں بھی مٹی کتنی میں جاؤں زندگی گا۔ گزاری تو تھی، یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر ستارے بنا لیے، کہیں گے لیکن نوح علیہ موت کا کیا السلام کریں؟ سمیت تو ایک ڈیل جنہوں کرو نے میرے ساتھ، ایک ڈیل 1400 کرو۔ سال وہ کی ڈیل کیا ہے؟ زندگی پائی، فَإِن 950 سال تو سَلَّمْتَ لِي تبلیغ فِي کی، مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی 400 سی سال اوپر زندگی میں گزارے، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ بھی کر دو۔ کہیں گے یومن کفیتک او فی ما بعد یوم، ترید، پھر جو تم یا چاہتے اللہ ہو نا یا ایک وہ دن سب گزارا کچھ میں تھا کر دوں گا۔ یا فَإِن آدھا دن سَلَّمْتَ لِي گزارا فِي تھا، مَا أُرِيدُ، جو میں تو اللہ تعالیٰ کہوں وہ کر فرمائیں دو، گے وہ نعم میرے نفع کا ہوگا، متجرت، اور جس سے روکوں رک جاؤ شاباش، وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مبارک مجھے ہو، ایک مانو یہ میرے نفع بہت کی چیز، خوبصورت میرے تم نے نبی تجارت محمد کو کی، آخری رسول مانو یہ میرے دن نفع کی آدھے چیز ہے۔ دن کی، نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی بہت پوجا نہ بڑھیا کرو، تجارت کی قتل نہ تم نے، کرو، دن ظلم نہ آدھے کرو، دن میں سود نہ کھاؤ، اپنے نفس کو یہ مار میرے لیا فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اپنی سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ خواہشات پہ تو میرا قابو اللہ پا کہہ رہا ہے لیا۔ جو کہوں تو کر آج دو، تم نے پھر کیا کیا ہوگا؟ تجارت کی ہے؟ کفیتک فی ما تم نے ترید، جو رحمتی چاہو و گے وہ سب کرامتی کر دوں
दूंगा
لیکن اس کے لیے وجنتی مرنا پڑेगा تم نے چونکہ یہاں اگر سب کچھ ان مل بھی جائے ناگواریوں کو فرض کرو، برداشت تو موت کرنے کا کے کیا کریں؟ بدلے میں 91 میں آیا میری تھا نا، دائمی رحمت کو میں خریدا، بڑا خوبصورت ہے، ایک میرے نوجوان کہنے کا دائمی مولانا اکرام کو خریدا ساؤتھ افریقہ اور جنت میری ہے، ہمیشہ جنت کی ہے۔ جنت کو مجھے آج تک خریدا، الفاظ گونج رہے ہیں، میں نے کہا ایسا کرو، خالدین فیہا، میں بھی آ جاتا ہوں، جاؤ لیکن ایک مزے کرو، میرے ساتھ معاہدہ کوئی کرو، نہ موت تم مرو گے نہیں۔ نہ میں مروں گا، تو پھر میں میرے بھی نبی نے پاکستان سے فرمایا ساؤتھ اگر افریقہ آ موت جاتا ہوں، ہوتی اور اگر مر ہی جانا تو یہ ہے خوشی پھر سے مر پاکستان جاتا، ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے، لیکن تو بھی موت مٹی ہے۔ میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا، تو یہ جنت کیسے پھر بن اللہ سکتی تعالیٰ ہے؟ جنت بنا جہنم لی، والوں کو جنت پکارے گا سنوار یا لی، اہل سونے النار، چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن وہ موت کا کہیں گے کیا کریں؟ لبیک کدھر ربنا چھپ کر وسعدی، جائیں؟ اینما تکونوا تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم قوم عاد تھی، جنت تو ہے عرب، لیکن یہ ایک خبیث عرب بائدہ ہیں، مٹ ایک جانے عرب والی جنت ہے، عاربہ۔ اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال عرب دے گا۔ بائدہ تو وہ اس ہیں کا جو مٹ کسی کے گئے، ان پاس کا کیا حال نشانی ہے؟ نسلیں ختم، مرے نہیں، اس میں قوم بڑھاپا عاد نہ ہے۔ آئے۔ ہم چاہتے ہیں ان میں کا مروں، میری بچہ اولاد نہ مرے۔ ابن کثیر چاہتے نے کہ نہیں؟ لکھا ہر باپ ہے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ 300 میں نے سال جوان میں بیٹے کو بالغ قبر میں ہوتا، اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے ہماری وہ میں آپ کو 300 دکھا سال تو میں نہیں 6 نسلیں جو ایک ختم ہو موت جاتی، تک کا غم میرے اندر 300 لگ سال گیا میں ہے، جیسے بالغ وہ ہوتے، لکڑی کو دیمک لگ 500 جاتا ہے، 600 تو سال، مجھے وہ غم کا دیمک لگا 800 ہوا ہے۔ 700 یہ سال ہنستا ان کی چہرہ تو آپ اوسط کے لیے ہے۔ ان کی تو میں نے عمریں کب ہوتی چاہا تھا میرا اور جوان بوڑھے بیٹا نہیں ہوتے تھے، میرے ہاتھوں سے قبر میں ایسے جائے۔ درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے، پھر کیا ہو ایسے کہ پکڑ ہر چاہا کیوں اکھاڑ پورا کے ہو، پھینک دیتے، تو اللہ جیسے ہم فرماتے ہیں تیلے یہ کو چند اکھاڑ سال دیں میری مان لے، تو پورے درخت پھر کو جب اکھاڑ قیامت دیتے۔ کا دن آئے گا تو فریق اتنی فی الجنت لمبی زندگی وفریق فی گزارنے والی السعیر قوم، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او جس کے بعد سیدھے یوم، ہاتھ میں پیپر آئے گا یا وہ اللہ نعرہ ایک لگائے دن، گا، اس نعرے کو قرآن اور نے دوسرے الفاظ کہیں گے بنا نہیں دے۔ غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن آدھا تن ہے، وہ کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد میرا یوم، پیپر پڑھو، میرا کیا پیپر پڑھو، گھاٹے کا سودا میں کیا پاس ہو تم نے گیا، دن آدھے میں دن کے پاس بیچ، ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی جس کو اللہ ملاق گھاٹا کہے حسابیہ، وہ مجھے گھاٹا پتا ہے۔ تھا میرا حساب ہونا ہے، میں یہاں تیاری کے کرتا گھاٹے رہا، تو نقل تو اوپر چل نہیں نیچے سکتی، ہوتے رہتے، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، جس کے اگلے الٹے سیزن ہاتھ میں میں اللہ آیا، اس کو ڈبل کہے گا نفع یا دے دیتا ہے، لیتنی لم اوت اللہ کا کتابیہ، نظام ہے۔ ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم کتنا ادر ما برا حسابیہ، سودا کیا ہائے تم مجھے نے حساب دن کا پتہ آدھے نہیں دن تھا، کا، یا لیتہا کانت غضبی، القاضیہ، اری موت میرے آجا غضب مجھے کو مار خریدا، دے، اری موت آجا مجھے سخطی، مار دے۔ یہ دو میری طرح کے ناراضگی آپ کو دیکھیں خریدا، گے، وجوہ ونار یومئذ جہنم، ناعمہ اور لسعیہا جہنم کی راضیہ آگ کو فی خریدا، جنت عالیہ، خالدین وجوہ یومئذ فیہا، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، پڑھ جاؤ ووجوہ ہمیشہ کے لیے۔ یومئذ علیہا غبرہ تو ترہقها قطرہ، میرے نبی نے فرمایا لو کان کوئی کالے الموت سیاہ چہرے، لماتوا کوئی بدبودار ترحا، چہرے اور کوئی خوشبودار چہرے اور اگر کوئی روشن موت چہرے ہوتی تو اور یہ ہنستے غم سے مر مسکراتے جاتے، چہرے اور اور جنت ناچتے والے لو کودتے کان چہرے اور الموت کچھ لماتوا دہائی فرحا، دھاڑیں اگر مارتے ہوئے موت روتے ہوتی ہوئے تو وہ چہرے۔ خوشی سے یہ مر قیامت کے جاتے۔ دن دونوں طرح کے پکچر چلے گی، دونوں طرح کی تو مووی چلے، مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ ابدی اب وہ وقت خوشی آ گیا کہ جنت میں اللہ ہے آپ کو وہ اور سب کچھ ابدی دینا چاہتا غم ہے جو میں نے شروع میں بات جہنم کی میں تھی۔ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی قرآن نعمان کی نے، ایک جگہ میں نا جنت لہم اور ما دوزخ میں جانے کا یشاءون بتاتا فیہا ہوں۔ وسیق الذین ولدینا اتقوا ربهم مزید، الى جہنم جنت میں زمرا جو کچھ تم حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، چاہو گے تمہیں ملے جہنم گا، والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ جتنا قریب چاہو آئیں گے گے تو اتنا یوں ملے دروازے گا، کھل جائیں جس وقت اور وہ چاہو گے سارے اس اس میں وقت گریں۔ ملے گا۔ وسیق پھر الذین جہاں اتقوا تمہاری ربهم الى سوچ بھی الجنة نہیں ہے، زمرا حتی اذا وہاں سے ہم جاؤها مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں حتی گے، اذا جاؤها نہ جہنم زندگی ختم فتحت ہوگی نہ ابوابها، اللہ کی عطا جائیں گے ختم ہوگی۔ جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھولیں گے، لیکن ایک چیز حتی کو اذا ہم جاؤها، دنیا میں جب جنت چاہے پر کتنی جائیں گے تو خوبصورت آگے ہو، آ گیا واو واو کچھ دن کے بعد اس کی اور کشش ختم پھر ہو جاتی ہے، دروازے کھلیں کیونکہ اس کا گے۔ حسن ٹھہرا اس کا کیا ہوا مطلب ہوتا ہے، ہے؟ ٹھہرا اس ہوا، کو
ایک ہی جگہ ہوتا ہے تو پھر کٹنا شروع ہو جب جاتا ہے، جنتی مرد کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب جنت کے لیکن دروازوں پر جنت میں پہنچ کیا جائیں ہوگا؟ گے میرے تو رب کی دروازے عزت بند کی ہوں قسم جو سن رہا ہے، جہنم کے اگر آپ ایک 7 ٹہنی کو بھی دروازے دیکھنا شروع لہا کرو گے نا، سبعۃ ابواب، ٹہنی، ایک جنت کے ٹہنی 8 پورا درخت میں دروازے ایک ٹہنی، اور جب تو اس جائیں کو گے بھی تو ہزاروں دروازے سال بند دیکھتے ہوں گے۔ رہو گے تو ارے آپ کیا کا جی کریں؟ نہیں بھرے گا دروازے بند، کہ اللہ اس کے دو حسن کو چشمے ابل پڑھاتا رہے رہا، ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، پڑھا رہا ہو، اپنے پڑھا آپ رہا ہو، پڑھا اللہ رہا کی ہو۔ طرف سے ان کو اپنی خیال آئے بیوی گا کو اور ایک جنت سے کی حور پانی کو پئیں۔ لاکھوں جب وہ سال پانی ایسے پئیں بیٹھ گے کے دیکھتے تو رہو گے سینے میں تو سارا تمہارا دل نہیں غصہ بھرے گا اور کہ اس کا حسد حسن ہر اور لمحے بغض پہلے سے اور اوپر، نفرت پھر اس سے اور اوپر، جھوٹ پھر اس سے اور اوپر، انتقام، پھر اس سے یہ اوپر، سب صاف اور ہو پھر جائے گا۔ آگے کوئی حد ہی کوئی، نزعنا یہاں ما تو فی حد ہے، صدورہم اس من کے آگے غل۔ کوئی حد ہی اب یہ کوئی پانی نہیں۔ نیچے جائے گا معدے میں لہذا تو پاخانہ ختم، کئی پیشاب ختم، بچے تھوک پوچھتے ہیں ختم، بلغم جنت میں ختم، ہمیشہ رہیں گے بیماری تو پھر ختم، کیا کریں گے؟ بڑھاپا بور نہیں ختم، ہو جائیں گے؟ ہر گندگی میں ختم کہا ہو بیٹا جائے آپ گی۔ لوگ دنیا کی زندگی پہ ہزاروں قیاس لیٹر کرتے ہو پانی پی جائے گا، کہ بور پیشاب ہو نہیں گئے۔ آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، میری بہانا بہن کے نہیں بچے آئے گا۔ چھوٹے تھے دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، پھر داڑھی وہ کچھ کھیل غائب، کھول کے 4 تھک صفتے جاتے پیدا پھر ہو ماں جائیں سے گی۔ کہتے اب کیا کریں؟ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اب ہم کیا کریں؟ 15-16 سال کے بچے کی عمر تو وہ ہم نے جیسے دنیا پہ ہوتی قیاس ہے، کیا ایسے ہوا ہے کہ جنہوں جیسے نے یہاں یہاں بور نہیں ہو رکھی جاتے ہیں، ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں ایک نے رکھی لمحے ہوئی کے ہے ان کی تو کروڑوں یقیناً حصے غائب ہو میں جائے بھی گی۔ اللہ امرد، کی عطا داڑھی نہیں ایسے جا رہے ہوئی، ایسے جا رہے ہوئی، اجرد، ایسے جا رہے جسم پہ بال نہیں ہوں تو گے، لہٰذا آپ صرف کسی سر کے چیز بال، سے بھی آپ کا یہ دل بال نہیں اور بھرے گا، یہ بال اور چاہے آپ یہاں ہلکے خربوں، ہلکے کیونکہ بال، خربوں باقی اربوں پورا جو ہے یہ جسم دنیا کے لیے شیشے کی طرح صاف وہاں ہے۔ کی کوئی کتنے لوگ ہیں حیثیت بیچارے نہیں جن ہے، کے اتنے کہ بال تھوڑا ہوتے سا ہیں اوپر جا کے وہ ویسے شرم ہی کی ٹائم وجہ سے ختم اپنا ہو کرتا جاتا بھی ہے، نہیں اتارتے، ٹائم میں تو کہ اللہ نے لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں باندھا ہے۔ جنگل ہو گیا اوپر۔ تو اجرد تو ولدینا شعاعت، مزید، یہ جنت سر والوں کے کے لیے بال سب سے اعلیٰ ایسے درجے کی جیسے آیت ہے، سمندر کی لہم لہریں ما نہیں ایسے ایسے ہوتی، یشاءون ایسے فیہا سر کے بال ایسے ایسے ولدینا ایسے ایسے مزید، ہوتے یہاں تک آئے۔ جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مکحلین، مزید اور سرما ایک حدیث آنکھوں بھی میں یاد خود آ بخود گئی، ایک لگا ہوا جنتی ایسے ہوگا، اور بیٹھا ہوگا، علی قامت ایک لگا کے آدم، اپنے آدم علیہ تخت پر، السلام کا قد ہو جائے تو گا، سامنے ایک کتنا؟ منظر 130 ہوگا، فیٹ، اس کو دیکھنے کے 130 مزے فیٹ۔ لے، حضرت اس میں اس کو حوا کا قد بھی سال ہر سال 130 گزر فیٹ جائیں تھا۔ گے، اما حوا اور ابا تو آدم اللہ کہیں گے میرا 130 بندہ فیٹ تو تھے۔ ہکو شاید جو یہ پھنس تو گیا ہے نا، کوئی غور زمانے شاید کے بھی ساتھ کھاؤ، ہم رگڑے کھاتے کھاتے تو اس کھاتے کے کھاتے کھاتے ایسے چھوٹے بیٹھا ہوتے ہوگا ہوتے ہوتے یہ تو اس ہو کے گئے، کندھے آگے پہ چل ایسے کے کوئی اور بھی ہاتھ چھوٹے ہو مارے، جائیں گے۔ یہ تو قد ایسے یوں واپس پیچھے ملے مڑ گا۔ کے دیکھے گا جنت کی حور تو کا ایک قد بھی لڑکی ہے کھڑی ہوگی 130 فیٹ۔ جس نے ایک 100 جگہ میں نے جوڑے بیان پہنے کیا، ایک ہوں گے، نوجوان کہنے لگا اور مولانا ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم اتنا بڑا قد برا نہیں چاندی لگے کی گا، ہمیں طرح، تو یہی شیشے ٹھیک کی ہے، طرح چمک رہا خوشباش ہے۔ ہوگا، میں نے جب کہا اس کے چلو چہرے ٹھیک ہے، کو تم دیکھے اسی گا، قد میں چلے جانا، جنت ان کی حور گالوں میں تمہیں اٹھا اسے کے اپنا جیب میں ڈال چہرہ دے گی۔ نظر آئے گا، ایسا اور وہ شفاف 100 ہوگا یہ۔ جوڑے پہنتی ہے، جب ایک اس بھی کے نہیں، سینے 100۔ پر نظر اور پڑے تو گی اندر میں کھپ تو ڈال لگا، اس میں مجھے اپنا نکال چہرہ مجھے دیکھے نکال، گا، وہ جب کہے اس گی کے تو ہے پیٹ پر کہاں، نظر مجھے تو پڑے گی نظر ہی تو نہیں اسے آ اپنا رہا، چہرہ نظر اور آئے تو گا، نے تو تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور قومی وہ تو کملہ جو ہے ہو گود جائے میں گا، لوریاں دے گی، وہ کہے گی میرا امانک فینا من میرا رغبت، لاڈلا شوہر، آپ کو 130 میری فٹ اور 5 ضرورت فٹ ہے؟ ہیں۔ یہ تو کہے آپ گا بلا، تقریباً سب کو کیوں پتا نہیں؟ ہوگا کہ پر یوسف تو علیہ ہے السلام کون؟ دنیا میں میری سب سے جنت کی تو خوبصورت نہیں ہے۔ انسان تھے، لیکن یہ یہ شاید جو ہی کسی کو 72 پتا ہورے ہو ہیں یہ تو کہ شروع دنیا میں کی ہے، سب پھر تو سے ملتی ہی حسین رہیں عورت گی، حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب ہر سے نعمت حسین صرف بور عورت نہیں، ہر حضرت نعمت حوا تھی۔ ملتی رہے، اسی قد پہ اللہ تو وہ لوٹائے۔ کہے گا آدم بلا علیہ لیکن السلام من کا قد، انتی، یوسف علیہ یہ تو السلام بڑا کا چاہ رہا ہے حسن و لیکن تو جمال، ہے کون؟ داؤد علیہ السلام کہے کی گی انا من سریلی اللواتی قال میوزیکل اللہ وائس، تعالی عیسیٰ علیہ ولدینا السلام مزید، کی میں جوانی، ان میں سے ہوں جن کے 33 بارے میں اللہ کہتا 33 ہے پر ولدینا فل سٹاپ لگ مزید، جائے گا۔ 33 بلین ولدینا سال کے بعد مزید، بھی آپ 33 کے ہو گے۔ اور ولدینا 5ویں چیز مزید، سب سے اعلیٰ، ہم پھر تمہیں حضرت اور بھی محمد صلی دیں گے، اللہ علیہ اور بھی وسلم دیں کے گے، اور اخلاق تم جو تم دنیا میں چند چاہتے دن تھے ہیں نا، گزار اب لو وہ ہونے لگا ہے۔ میری مان۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جہنم جاتا والوں ہے، کے لیے کالا سب ہو سے جاتا ہے، خوفناک وہ آیت بیچارہ ہے شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، فَذُوقُوا لیکن ایک فَلَن حدیث سناؤں آپ کو، نَزِيدَكُمْ
إلا ایک کالا غطا آیا، یا ان رسول کا اللہ میرا رنگ عذاب بھی کالا ہے ایک جگہ اور پہ نہیں پیسہ بھی ٹکا کوئی ہوگا، نہیں، بڑھتا جائے گا، تو اگر میں بڑھتا ایمان لے جائے آؤں گا، تو میں آپ کے بڑھتا ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا فَيُعَذِّبُهُ غم نہ کر، اللَّهُ جب تو میرا الْعَذَابَ ساتھ دے گا نا الْأَكْبَرَ۔ تو جنت میں اللہ عذاب تجھے اتنا اکبر کہنے خوبصورت والا بنائے گا اللہ کہ تیرے اکبر ہے تو چہرے کی کتنا بڑا لائٹ ہوگا۔ 1000 النار سال تک الکبریٰ، دکھائی دے گی، 1000 کلومیٹر نہیں، بہت بڑی 1000 آگ، مائل نہیں، 1000 سال، جہنم سے 1000 ایئر کسی کو نکال تیرے کے چہرے کی دنیا لائٹ کی جائے گی آگ تو میں اتنا لٹا دیا خوبصورت جائے بنا دیا جائے گا۔ تو وہ کیا ایسی کیا گہری سستے ہوں نیند گے؟ سوئے گا کہ اس کی نمبر آنکھ ہی نہیں کھلے۔ داڑھی کوئی نہیں،
اجرت وہ اسے جسم پہ بال ٹھنڈک کوئی محسوس نہیں، ہو، سر کے اور یہ جہنم کی اور دیوار میں سوئی کے ناکے اکحل، کے آنکھوں برابر میں سرما، سوراخ ہو جائے جعات، تو اس سے جو بال چنگاری نیم نکلے گی گھنگریالے، پوری دنیا کو نیم- راکھ بنا دے. نیم گھنگریالے. اللہ اور پھر ہماری حفاظت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، کچھ عیسیٰ علیہ دنوں سے السلام میں کی قرآن جوانی سے اور حضور پاک کے اللہ کی اخلاق پسندیدہ یہ ہو گئے. ہستیاں اب کون کہیں گے ہیں بھائی اندر کہ چلو، اللہ کس کو اندر پسند کیسے جائیں کرتا تو تالے ہے، لگے ولی ہوئے. دوست کو تو یہ کہتے ہیں. سارے اللہ لوگ جائیں گے کا دوست اور کون ہے؟ اور جو وہ یہ ایمان کوئی والی عورت وراثتی ہے چیز اس کے نہیں ہے بال کہ یہاں سے بڑے چلیں گے اولیاء اور وہ بھی اللہ کے 130 رب فٹ کا ہو جائے گی بیٹا نا. بھی یہاں انہی سے جیسا چلیں گے ہوگا. اور ہمارے ہمارا پاؤں سے کی چلتی ایڑی ہے تک آئیں کہ یہاں تک بڑے آئیں. بزرگ کا یہاں بیٹا سے بھی چلیں بزرگ گے، بن جاتا ہے، یہاں چاہے وہ تک کلین آئیں. شیو ہو، یہاں تو تو بیچاریوں لوگ کے اس سر کے میں پاؤں جوئیں پڑی چوم رہے رہتی ہوتے ہیں، ہیں. جہالت ہے. وہاں اللہ تو موتیوں سے سجاتا آج ہے، میں موتیوں تھوڑا سے، سا ہیروں سے، سورہ بنی جواہرات اسرائیل سے. ہے، اور پھر اس کہیں میں گے بھی بھائی سارے چلو جنت اخلاق میں چلیں، بیان ہوئے. کیسے میرے چلیں؟ بھائی بہنوں، ابانا ایمان آدم، لانے کے آدم علیہ بعد السلام ہمیں انسان جنت میں لے جاؤ، انسان آپ بنتا ہمارے ہے، ابا ہیں. اور اس کے کہیں گے بعد بیٹو میں نے تو اس کی نکلوایا تھا قیمت، کسی اس کا اور سے بڑا بات پن، کر. اس اب کی یہ سارا وجاہت، قافلہ اس کی چل رہا ہے، شرافت، چل رہا ہے. وہ آدم علیہ السلام، پیسوں سے نہیں شیش علیہ ہوتی. السلام، پیسوں سے ادریس انسان علیہ مالدار السلام، تو ہو جاتا نوح ہے، علیہ السلام، بڑا پھر نہیں ابراہیم علیہ بنتا، السلام، اسماعیل علیہ بڑا السلام، نہیں بنتا. اسحاق ہمارا علیہ علم السلام، غلط یعقوب ہو علیہ گیا. السلام، بڑا یوسف بڑا علیہ بندہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام، ترائے یوشع علیہ ملان السلام، دو سو یونس علیہ مربین السلام، داؤد علیہ نوابا السلام، فلانا ہے، نوابا سلیمان علیہ فلانا ہے. السلام، میرے بھائیو، یحییٰ علیہ یہ السلام، زکریا علیہ السلام، بالکل لوط علیہ السلام، غلط علم شعیب علیہ ہے. السلام، صالح بڑا علیہ وہ السلام. ہے سارے جسے نبی کہیں گے اللہ نا پسند بینا، کرے. نا بینا، بڑا نا وہ ہے بینا. آخر جب یہ چلتے جو میرے چلتے چلتے نبی آئیں کی گے نا حضرت زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے کے پاس، پیچھے چلے. تو وہ کہیں گے بڑا وہ ہے دیکھو بھائی جس سے یہ میں بھی اللہ نہیں کر تعالیٰ سکتا، راضی ہو جائے. لیکن باقی تمہیں سب پتہ چھوٹے بتا چھوٹے. سکتا ہوں تو کہ آج کون کھلوائے گا. ایک تیسری باقی جگہ کوئی سے نبی میں یہ نہیں کہے گا، کچھ پتہ باتیں سب کو قرآن ہوگا. سے عرض وہ کروں گا کہیں گے جی پتہ ہی جن کا بتا دیں، تعلق ہمارے تو ایمان سے کہیں گے بھی ہے، جاؤ اخلاق سے محمد بھی. مصطفیٰ وہ ہے بسم صلی اللہ اللہ الرحمن علیہ الرحیم وسلم، وقضى ربك الا نبیوں میں تعبدوا رحمت الا اللہ کا اياه پانے والا، بالوالدین مرادیں احسانا غریبوں اما کی يبلغن بتلانے عندك والا، الكبر وہ احدهما او وَأَحْسَنَ مِنْكَ كلاهما لَمْ تَرَ قَطْ فلا عَيْنِي تقل لهما وَأَجْمَلَ اف مِنْكَ ولا لَمْ تَلِدِ تنهرهما النِّسَاء وقل لهما قولا خُلِقْتَ كريما مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ واخفض عَيْبٍ لهما جناح كَأَنَّكَ الذل قَدْ من خُلِقْتَ الرحمة كَمَا وقل تَشَاءُ رب ارحمهما نسيما كما جانب ربياني بقها گذر صغيرا. کن ز یہ احوالم بہت بڑا محمد را مضمون خبر ہے. کن اللہ نے ابر قرآن بھر جان دیا مشتاقم دراجا والدین کے فدائے خدمت روضہ کے لیے، خیر البشر والدین کن کی یا خیر من اطاعت کے دفنت لیے، فی القاء والدین کی اعظمه ماننے کے وطاب لیے. من طیبہن القاء پہلا جملہ والاقم ہے نفس اور الفتاء تیرے لقبر رب انت نے ساکنہ فیصلہ فیہ کیا. العفاف ایک وفیہ مطلب الجود دوسرا، والکرم اور تیرے انت رب الشفیع نے الذی حکم ترجى کیا شفاعته کہ على بندگی الصراط صرف اذا ما اللہ کی زلت ہے، القدم بندگی صرف وصاحبك لا اللہ کی ہے. انساهما ابدا. عبد اسے منی کہتے ہیں جو ہر السلام بات پہ علیکم سر ما جرى جھکا. القلم. عبد یہ اسے سب کہتے میرے ہیں جو نبی ہر کی بات پہ تعریف ہے بچ جو میں نے جائے، آپ اس کو کو عربی عبد میں کہتے بھی ہیں. تو اردو اللہ میں کہہ رہا ہے بھی پھر فارسی بندو میں بھی میرا ایک سنا دی. فیصلہ ہے انگریزی اور میں کوئی میرا ہے ہی ایک کوئی نہیں، حکم مجھے ہے نہیں آتے. میرے سوا کون نہ ہے تمہارا یہ ہاتھ میرے کسی نبی کے آگے کا، پھیلے، یہ میرا نبی نہ ہے. یہ تمہاری کون ہے؟ گردن کسی یہ کے آگے ہاشمی جھکے. ہے، یہ ایک دوسرے عربی سے ہے، مدد یہ لینا، مضری ہے، اس یہ کو قریشی ہے، ایک دوسرے کی یہ تعاون عدنانی ہے، تعاونوں میں یہ آ جاتا. قحطانی ہے. تعاون علی یہ البر کون ہے؟ والتقوی، یہ ایک سب دوسرے سے کا ساتھ احسن دو، ہے، ایک سب دوسرے سے کی مدد حسین کرو. ہے، سب سے میرے نبی اجمل قرضہ ہے. اٹھاتے تھے. یہ میرے کون نبی ہے؟ جب یہ محمد انتقال بن ہو تو آپ کی عبداللہ زرہ ہے، بن عبد 9 وسق المطلب پر، بن ہاشم وسق بن عبد 5 من کا مناف ہوتا ہے. بن تو قصی وہ بن کلاب جو بن کے مرہ بدلے بن کعب آپ بن نے زرہ لؤی رکھوائی بن تھی غالب بن کہ جب فہر میں تمہیں بن ادا مالک کروں گا بن زرہ لے نضر لوں بن گا اور آپ کا کنانہ بن انتقال ہو گیا، آپ خزیمہ زرہ بن اپنی مدرک واپس بن نہیں لے سکتے. الیاس وہ بن چیزیں مضر جن کا بن تعلق نزار صرف بن اللہ کی معد ذات بن سے ہے عدنان اور بن کوئی عوض نہیں بن کر حمیسہ سکتا. بن اس میں سلامان صرف بن عوس اللہ بن کے آگے بوز بن ہاتھ پھیلا. کموال بن جیسے ہم قبی کہتے بن ہیں عوام مدد، بن ناشد بن نصرت. حزاب بن اللہ کہتا بلداس میں بن ہوں. یدلاف الا بن ان طابخ نصر بن جاحم اللہ بن قریب. ناحش بن ماخی سنو بن میری عفی بن مدد عبر تمہارے بن قریب عبید ہے. بن الدعاء اللہ بن تعبدوا حمدان الا بن سمبر ایاہ. بن بس ایک چھوٹا یثربی سا جملہ بن اللہ نے یہاں یحزن کیا، بن چونکہ اللہ نے یلحم بن والدین اروا اور بن اخلاق عیدی بتانے تھے بن تو اپنے زیشان بن لیے صرف یسر بن ایک جملہ اقناد بولا. بن باقی بات ایمان ابھی بن اللہ
کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو، نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام، نوجوان، اسی کو بکلمات فاحفظ، میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، کیا احفظ اللہ، احفظ اللہ، یحفظک اللہ، یحفظک اللہ، اللہ کے عوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ
پکڑ لے گی اللہ میں سفارش کروں گا ان کے پاؤں تو چھوٹیں گے اللہ کے انا مبشرہم اذا آئیسو حلال دوزخ کو حرام دیکھ کے کی نا امید ہو پہچان کر جائیں کے گے زندگی میں گزار بشارتیں دوں تو گا اللہ کو ہر میں وقت بشارتیں اپنی دوں گا مدد کے لیے تیار وفاتح پائے الجنت اور بیدی یوم لمبی حدیث ہے القیامہ جنت کی عشاء کی چابی نماز میرے کا پاس وقت ہو رہا ہے اس میں وہ جملہ جو اس الیہ میرے مضمون جنت سے کی چابی متعلق میرے ہے پاس ہوگی وَإِذَا ان سَأَلْتَ الجنت فَاسْأَلِ حرمت علی اللَّهِ الانبیاء جب بھی حتی مانگو ادخلها اللہ سے حرام مانگو ہے جب نبیوں بھی پر جب مانگو تک میں نہ اللہ سے جنت میں مانگو چلا اللہ جاؤں کے سوا کوئی حرام ہے دینے والا امتوں پر نہیں ہے جنت جب تک میری صرف امت نہ اللہ ہے چلی دینے جائے کے لیے اب آپ وَإِذَا تشریف لے اسْتَعَنْتَ جائیں گے فَاسْتَعِنْ اور بِاللَّهِ آپ کہیں گے انا اور لہو جب مدد کے یا لیے رسول ہاتھ اللہ اٹھاؤ تو دروازہ صرف کھلوائیں اللہ کو آپ پکارو سجدہ کریں جب گے میرا ضرورت اللہ حاجت کہے کے گا لیے سر مدد کے اٹھا لیے ہاتھ سل اٹھاؤ تو تعطا اپنے اشفع اللہ کو تشفع پکارو مانگ تو یہ ملے گا حدیث کی بات بھی سفارش ہے کر کہ قرآن پوری کی کروں بات گا بھی ہے یا اللہ اس کے بعد دروازہ آگے کھول اللہ کہتا میرا ہے رب کہے گا آپ وَبِالْوَالِدَيْنِ بسم اللہ کریں احسانا اور آپ اپنے بسم والدین اللہ کے کریں ساتھ تو اللہ احسان تعالیٰ آپ نے کرو کہا انا اول احسان کا من کیا مطلب ہے اقاطع اللہ باب آگے الجنہ اسی کی تشریح میں کر رہا سب سے ہے پہلے یہ ویسے کروں گا احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یہ جو اس ہمارا کو اردو کا کہتے احسان ہے ہیں میں تیرے تو تو احسان اندر کی سے آواز آئے گی مالکی کون کر رہے تو آپ ہیں فرمائیں گے یہ بھی محمد مطلب رسول ہے اللہ لیکن کہیں گے احسان کا مرحبا اصل مطلب برسول ہوتا ہے اللہ احسان حسن سے ایسے ہے دروازے کھلیں گے حسن سے اور آپ نے الف فرمایا دو سب الف سے ملے پہلے میری اور امت احسان داخل بن گئے ہوگی احسان کا سب سے مطلب ہوتا پہلے ہے میری کسی امت بھی داخل کام کو ہوگی جو دنیا کا ہے دین کا ہے اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی کے لیے بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے تو آخری انتہا اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی خدمت کی ماننے کی آخری حد ہے سبحان اللہ بالوالدین احسان بالوالدین پہلے ہے احسان بعد میں ہے اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے اکلوتا بیٹا میں منگنا اللہ کو لو اللہ تینوں چاہ لگے باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے یہ بددعا باپ کر رہا تھا تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو اس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا جننے کی تکلیف برداشت کی ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے مینا لے گیا عرفات لے گیا مزدلفہ پھر مینا پھر مکہ تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا فرمایا ولا تلقۃ واحدہ بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو تلقہ کسے کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ پہ رہ جاتی ہے اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے روتی ہے وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ میں قربان جاؤں انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ولا زفرتن واحدہ ولا زفرتن واحدہ تو بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک کے لمبے سانس لیے ہوکے بھرے ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیو میری بہنوں میرے بچوں میری بچیوں اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا
چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں اس رشتے پر راضی نہیں ہے. تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان خط کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئیں گے. میں نے کہا بیٹی اس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا. کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا. بچپن میں انگلش میڈیم سکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتا ماں کون ہے باپ کون ہے. ایک پرانی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کسی کی رائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا تھا، اس کا باپ رو رہا ہے، ہچ کیوں ایسے بیٹھا. تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا؟ کہا یہ امریکن اسکول. اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لیے. کہ شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری ماں کیا ہے میرا باپ کیا ہے. ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اس میں علم نہیں بھی تھا تو ماں باپ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے دادا کو دیکھا لیکن وہ یاد نہیں، لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے. 3ری 4تھی جماعت تک میں تھا. 61 میں ان کا انتقال ہوا، میری 9 سال عمر. تو 8 سال ان کے بیٹے جوان تھے، تو ڈیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے. اتنا ادب، حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھے. تہذیب تھی، ثقافت تھی، جو آج کی تہذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لی. اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کرنے، میں گیا ہوں 2-3 دفعہ، اور وہاں مسلمان نے ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگھٹ کو نیچے کر لیتی، اپنے چہرے کو فوراً چھپا لیتی. خیر بہرحال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے. تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو اور راضی کرو، ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے. میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عزت ہے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے. آپ نے کہا بلاؤ، چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرع کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے، بغیر پوچھے استعمال نہ کرے. جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی، انہیں دل میں کچھ اشعار پڑھے. جو آیا تو جبریل پہلے آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ، تیرے کانوں نے تو نہیں سنے، تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لیے. تو بھائیو دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا. بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا. ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے. آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا. یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے. اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا،
ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدوقت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے. میں ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے. اور اللہ کیا ہے، لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے. نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں. لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ. یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں. پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان. نہیں ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا. فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کرو. ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں. اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے. کیا ہم کتے سے بھی نیچے تھے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے. جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی، اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو. عبیدی یبارزوننی بالعداء، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْقُلُونَ، میرا تم بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونَ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے
کھولا ہوا ہے اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور کٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو لکھی لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، ولا جبل ما فی قعرہ، اور ہماری پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ہاں من یوم الا والبحر یستأنی ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے۔ ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنا، 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ہر ساتھ دو۔ قارون دسایا تھا کہ نہیں دسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دسایا تھا کہ نہیں دسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتے جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا خاک تیرا خاک تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا ہے، اور جو سلاتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے،
اس نے کراچی آنا ہے اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا ہے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے